اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ساری دنیا کھا رہی۔ امت کو بھی بہت فائدہ ہے اس میں۔ امت کا فائدہ کیا ہے کہ پہلی قوموں کو جب دل میں کوئی برائی آتی تھی تو ان کی جو برائی دلیں ہمیں آئی ہوتی تھی وہ معاف نہیں ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں والے دلوں والی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ پہلی قوموں کو یہ باتیں معاف نہیں تھی، تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھنے میں آتے ہیں یا عام زندگی میں آتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر ہے 248، کتاب الایمان، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں بعض اوقات، اور ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم خوف کھاتے ہیں ان وسوسوں کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسے ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ جی ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہمیں تو وسوسے آتے ہی نہیں ہیں، یہ دل میں جو ایسے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہمیں تو وسوسہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہودی کی اس بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہے، جو باب المدینہ ہے، مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو جو علم کا شہر کے دروازہ ہیں وہ فرماتے ہیں، اے یہودی ہمیشہ ذہن میں رکھ، چور اس گھر میں آتا ہے جس گھر میں کوئی مال ہوتا ہے، خالی گھر میں چور نہیں آتا۔ اس وجہ سے شیطان ہمارے دلوں میں آ کر وسوسے دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے دلوں میں وسوسے آتے نہیں۔ یہ چور اس گھر میں آتا ہے، اس کا مقصد ہے ایمان والوں کو یہ وسوسے آتے ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور ہمارے بابا جی سرکار دادا پیر و مرشد سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس طرح کی حالت ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں وسوسے آتے ہوں تو آپ فرماتے ہیں اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس طرح ذہن میں رکھ لو کہ مکھی جو ہوتی ہے وہ گڑ پر بیٹھتی ہے، میٹھے پر بیٹھتی ہے، تو ہم جیسے اس کو اڑا دیتے ہیں، پھر اپنا وہ کھانے والی جو میٹھی چیز ہے وہ تو کھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح جب نماز میں ہو یا عام زندگی میں ہو تو پھر کیا کیا کرو، پھر اس کو مکھیوں کو جیسے اڑا کر گڑ کو کھا لیا جاتا ہے، چینی کو کھا لیا جاتا ہے، اسی طرح مکھیاں اڑاتے جاؤ اور آگے بڑھتے جانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے دل میں نا بڑے بڑے برے خیال آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو میرے دل میں بھی آتے ہیں۔ پھر میں چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، تو دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے، یعنی جن کو زیادہ خطرناک وسوسے آتے ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو آخری حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے غیر ضروری سوال کرتے رہیں گے، غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے، اسلام میں منع ہے۔ یہاں تک یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی سوال کریں گے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہاں، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کے غیر ضروری سوال ہوں گے، اگر کسی شخص کے دل میں یہ وسوسہ آئے تو اسے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے دل میں بھی یہ وسوسہ آ جائے، مومن کے دل میں بھی وسوسہ آ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعتراف کر لے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ اس بات پہ ایمان رکھے کہ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات کو کیسے پیدا کیا، کون ہے، کیسے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادہ سا یہ کہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہوں، اپنے اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تمام معاملات سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان وسوسہ سے نہ پریشان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، جڑنا چاہیے، مخلوق خدا سے محبت کرنی چاہیے، مسلمانوں سے سب سے پہلے محبت کرنی چاہیے، اول مسلمان ہیں بعد میں کوئی اور ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔